سماجی خدمت یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن سماجی خدمات میں بھی بعض اوقات انسان بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، چونکہ توقعات آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور توقعات کے برخلاف کچھ لوگ آپ کی کردار کشی بھی کرتے ہیں کہ آپ امدادی سامان ہڑپ کر گئے ہیں یا پھر حقدار تک حق نہیں پہنچتا۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا کہ آپ پچھتائے ہوں یار کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن لوگ میرے حوالے سے کچھ اور سوچتے ہیں؟ بہت شکریہ انجم صاحب۔ ظاہر ہے آپ کسی بھی کاسٹ کے لیے آپ لڑتے ہیں تو قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ تو میں اکثر سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کچھ لوگ سسٹم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کے بنا پر آپ پہ تنقید کرتے ہیں، تو اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تنقید برائے تعمیر، ایک تنقید برائے تنقید۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں جہاں پہ اگر ایک دو بندہ اگر آپ کو بددعا دے بھی دیتے ہیں تو ہزاروں ہاتھ آپ کے حق میں دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ نہیں، بد دعا تو شاید آپ کو جی کوئی نہ دے، جی ہاں اور بد دعا دینے کا حق بھی کسی کے پاس شاید نہیں ہے۔ جی ہاں۔ میں ڈس ہارٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں، بعض اوقات تلخ لہجے ہیں، تلخ رویے ہیں جو آپ کو مایوس کرا دیتے ہیں۔ خیر انسان ہے، ہم کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو آپ بعض اوقات آپ کو دل شکنی بھی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ ہمارے اپنے بینیفیشریز بھی ہمیں جو ہے بعض اوقات مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نام پہ لاکھوں روپے آ رہا ہے اور یہ لوگ جو ہے کچھ ہمیں دیتے ہیں اور زیادہ تر یہ لوگ خود کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات بھی اٹھتے ہیں، پر یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہم اپنے آپ کو امین سمجھتے ہیں، ہم امانت دار ہے، جو حقدار تک پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے۔ اچھا سلیم، بتائیے گا کبھی زندگی میں یہ احساس ہوا، چونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی خدمت کی ہے، مدد کی ہے یا مدد کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی ایسا لگا ہو کہ یار آج جو میں نے خدمت کی ہے نا، حق ادا ہو گیا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے موقعوں پہ ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے جو ہے دکھ اس پہ مرہم رکھتے ہیں، رگ پہ آپ کسی کی تکلیف کو آپ دور کرتے ہیں، تو وہ لمحہ آپ کے لیے عید کا سما ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ابھی میں سمجھتا ہوں جو بورڈنگ اسکول ہم نے کھولا ہے، جب جو عرفن بچے ہیں ان کے چہروں پہ جب خوشی نمایاں ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ صحیح۔ تو جو بورڈنگ اسکول کا پروجیکٹ ہے، آپ کا سال رواں شروع ہوا ہے، جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے۔ بہت شکریہ۔ اور یتیموں کے متعلق تو اسلامی تعلیمات یقیناً ہم سب کو پتہ ہے، واضح ہے، جی اور یتیم کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کسی کو یتیم کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑا جاتی بالکل ہے، اور اچھا۔ احساس یتیمی بہت عجیب شے ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس احساس سے روشناس نہ کرائے، میری دعا ہے، جی کیونکہ آپ خود بھی یہ درد سہ چکے ہیں۔ آپ کی اپنی کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہے جی، کہ آپ بچپن میں ہی والد محترم کے سائے سے محروم ہو گئے۔ جو معاشرتی رویے ہیں، ان رویوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ معاشرتی رویہ یہی ہے، جب آزمائش آتی ہیں تو ان کا کوئی نہیں ہوتا، اپنے بھی زیادہ تر ہم نے دیکھے ہیں پرائے بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن امتحان جو صاحب ثروت لوگ ہے، جو باشعور لوگ ہے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر ہے۔ اصولاً اگر ہم سمجھے اسلامی نقطہ نظر کو اگر ہم دیکھیں تو کوئی آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے رشتہ داری میں کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو جن کے باپ حیات ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یتیم بچے کے ذریعے آزماتے ہیں کہ ہم جو ہے کس حد تک حقوق الناس کا ہم خیال رکھتے ہیں اور کہاں تک ہم ان کے جو ہے داد رسی کرتے ہیں۔ اچھا، اسے کہا جاتا ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، جی نیکی کر دریا پہ ڈال، یعنی کہ جی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جی نیکی کریں کسی کے ساتھ جی تو اس نیکی کو بھی بھول جائیں، جی اور جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی تھی اسے بھی آپ بھول جائیں۔ جی لیکن آج کل معاشرتی رویوں میں ہم واضح تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور معاشرتی رویے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ آج کل فیس بک پہ ڈالنے کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور جہاں کسی کی مدد ہو نہ ہو، اس کی جی عزت نفس لازمی طور پر مجروح ہوتی ہے۔
اس رویے کے متعلق کیا فرمانا ہے آپ کا؟ خیر انما الاعمال بالنیت، ہر عمل کا دار مدار آپ کی نیت پہ منحصر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈونر ہے تو ڈونر کا یہ ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو دیتے وقت خاموشی سے وہ دے سکتا ہے، لیکن ایک ادارہ چلانے والے کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ڈونرز پکچرز ایویڈنس مانگتے ہیں، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کے پکچرز سوشل میڈیا پہ کم از کم ان کے چہرے نمایاں نہ ہوں، کیونکہ اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کے چہروں کو نمایاں کیے بغیر بھی آپ جو ہے ڈونیشن مدد کر مانگ سکتے ہیں۔ سکتے ہیں، مدد آپ کو مل سکتی ہے۔ اور اب آپ مختلف ایکٹیویٹیز کو آپ اٹھا کے اس کو ڈال سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بورڈنگ سکول ہے تو بچے جب ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر سکول، چاہے وہ چیریٹیبل سکول ہو یا ذاتی ہو، تو بچوں کی ایکٹیویٹیز، ان کا کھیل کود، ان کے جو نعتیہ محفلیں وغیرہ، وہ ہر کوئی فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، تو اس میں میرے خیال سے کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن کسی اچھی کی ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ جی کریں اچھی ایکٹیویٹیز کو آپ اور ہائی لائٹ کر سکتے مدد ہیں۔ کریں تو جتلائے نہیں، کیونکہ آپ کسی صحیح، کو جب آپ مدد کر کے بار بار صحیح، احساس دلاتے ہیں کہ میں نے آپ کی مدد کی جی ہاں، ہے، جی ہاں، تو وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا بالکل ہے۔ ایسا، مدد اس انداز سے کی جائے کہ وہ کل مدد کرنے کے لائق ہو جائے۔ جی ہاں۔ تو بورڈنگ اسکول کے متعلق بتائیے گا، اس وقت کتنے بچے آپ کے پاس ہیں اور کیا ارادے ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس 14 بچے ہیں۔ ابھی مختلف ایریاز ہم نے بچوں کو لائے ہیں، کھرما سے، خپلو، شگر، ایون استور، تمام ریجن سے بچے ہیں ہمارے پاس۔ تو آنے والے وقتوں میں خیر وقت تعین کرے گا کہ کس سمت جائیں گے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک اسکالر کا قول ہے ہمیشہ چھوٹے لیول سے شروع کرو اور سوچ وسیع رکھو، تو ہم تو چاہیں گے کہ یہ یونیورسٹی لیول تک جائے، کہ یہاں پہ نہ رکے سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک پورا کمیونٹی انوالو نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بورڈنگ سکول ہے یہ دوسرے سکولوں میں، اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ہم نے اللہ کے نام لے کر ٹوٹل لوکل چیریٹی پہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، وہ کہ بہت سارے الحمدللہ ہمارے درمیان اور بھی بہت سارے بورڈنگ سکول یا ہاسٹلس ہیں، پر یہ ہے کہ ان کو مختلف این جی او سے باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، پر ہمارا ابھی تک جو ہے ٹوٹل ہمارے جو لوکل ڈونر سے پہلے اللہ، اس کے بعد ان کے تعاون سے ہم اس کو جو ہے ہم نے رن کیا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہمارے یہاں جو صاحب ثروت لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور کسی کی معیشت پہ اثر ڈالے بغیر ہم کسی سے 500 کسی سے 1000 اگر منتھلی ہم کلیکشن کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ بڑے بڑے ادارے جو ہے آپ چلا سکتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت۔ ٹھیک سلیم، چونکہ آپ سے آشنائی پرانی ہے اور آپ کو ہم بہت پرانے جانتے ہیں، جب آپ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جی تب بھی سلیم کے چہرے پر ایک عجب مایوسی ہوتی تھی، جی ایک مایوس اترا ہوا چہرہ، جی اور آج بھی ایک مایوس اترا ہوا چہرہ، اکتایا ہوا چہرہ، معذرت چاہوں گا اگر آپ کے لفظ برا نہ لگے، چونکہ آپ سے میری آشنائی ہے، دوستی ہے، تو ہم اس طرح کے الفاظ آف کیمرہ بھی آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جی چونکہ آپ فطرتاً مزاح شناس ہیں، لیکن عام زندگی میں آپ کو ہم نے ہنستے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میں روز جیتا ہوں، روز مرتا ہوں، مختلف ایشوز لے کر لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ میں بعض اوقات ہمارے پاس اللہ دین کا چراغ نہیں ہے، مسائل بہت زیادہ ہے، وسائل نہ توقعات ہونے کے زیادہ ہے۔ برابر ہے، لوگوں کی توقعات، آپ جتنا آپ کا نام بنتا ہے اسی حساب سے تو لوگوں کی توقعات بھی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ٹھیک ہے، کوئی آپ کے گھر کی دہلیز پر اپنا کوئی مسائل لے کر آتے اور آپ کے پاس اس مسئلے کا حل نہ ہو، تو لا محالہ وہ لمحہ آپ کے لیے بہت قیامت خیز لمحہ ہوتا ہے اور بہت تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آخری سوال ہے، چونکہ یاور کربلائی صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں، وہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، اور وقت کی چند ساعتیں ساگر لوٹ آئے تو کیا تماشا ہو۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اور وقت خود کسی دن احساس دلاتا ہے۔ تو سماجی زندگی نے ذاتی زندگی کو کتنا متاثر کیا ہے، مختصر بتائیے گا۔ ظاہر ہے ہر چیز قربانی مانگتا ہے، تو آپ کا جو ٹائم ہے، ٹائم از منی، آپ کا ٹائم یہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے سماجی کاموں کے لیے،
تو لامحالہ اس سے آپ کے گھر بھی متاثر ہوتا ہے، آپ کی نجی زندگی بھی متاثر ہو جاتا ہے، آپ کی ایون صحت بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے نہ سونے کا کوئی باقاعدہ سے ٹائم ہوتا ہے، نہ کھانے کا ہوتا ہے، کب کہاں ہو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ آپ کو اٹھ کے جانا پڑے، اور رات کے تاریکی میں رات کے 1 بجے 1:30 بجے کال آتی ہے ایمبولینس کے لیے، یا کوئی وسائل جو ہے دق الباب کرتے ہیں آپ کے دروازے پہ، تو مختلف ایشوز آتے ہیں، تو آپ کی زندگی تو سفر ہو جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے سفر ہونے سے سینکڑوں لوگوں کو آرام راحت مل رہا ہے تو یہ گھاٹے کا بہت سودا اچھی نہیں بہت ہے۔ اچھی جی، بہت اچھی، تھینک یو سو مچ سلیم صاحب، بہت آپ نے ہمارے شکریہ۔ ساتھ ٹائم اسپیئر کیا۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک محمد علی انجم کو اور یاور کربلائی کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔